بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم الذي أوتي جوامع الكلم وينابيع الحكم، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. عزیز طلباء، علم اور علماء کے مقام و مرتبے کے حوالے سے قرآن کریم پر غائرانہ نگاہ ڈالنے سے ہمارے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں یہ راز کھل کر سامنے آتا ہے کہ علم سے انسان کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود اس کا وجود، اور جس دن اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو وجود بخشا، اسی دن اسے زیور علم سے آراستہ کر دیا اور اس کی شان بھی علم کے ذریعے ہی ظاہر فرمائی، اسے مسجود ملائکہ بنایا۔ قرآن پاک کی آیتیں اس پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، بے شک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا آیات کے تحت تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے علم کی فضیلت واضح اور ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اپنے کمال حکمت کو علم کے ذریعے ہی ظاہر فرمایا۔ اگر علم سے زیادہ کوئی شے معظم و مشرف ہوتی تو ضرور اللہ رب العزت اسی کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر فرماتے، نہ کہ علم کے ذریعے۔ یہ علم کی عظمت ہی تو ہے کہ قرآن نے اپنے سب سے پہلے پیغام میں اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اور اس کے بعد اس کی اہمیت و فضیلت کے کئی سارے نمونے پیش کیے، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ علم کے بغیر انسان کی انسانیت صحیح طور پر باقی نہیں رہتی ہے بلکہ حیوانیت زدہ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ جاننے والے کو آنکھ والا اور نہ جاننے والے کو اندھا قرار دیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ۔ کیونکہ علم روشنی اور جہالت تاریکی ہے۔ ایک مسلمان بلا شبہ علم کی بدولت دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے، جبکہ اس سے محروم شخص کی زندگی عین ممکن ہے کہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے۔ انسان کو اگر اپنے رب کی رضا مندی اور آخرت اور دنیا و آخرت میں فائز المرامی چاہیے تو علم شرعی کی زینت سے آراستہ و پیرستہ ہونا پڑے گا، کیونکہ علم نور ایمان ہے جس سے زندگی کی تاریکیاں چھٹتی چلی جاتی ہے اور راحت و سعادت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جہل باعث کفر و عصیان ہے جس سے زندگی کی راہوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی
اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا ضلالت و گمراہی کی کھائی میں جا گرتا ہے، اور اس طرح سے اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اہل علم اور علماء کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں صرف اہل علم کو توحید پر اپنے ساتھ گواہ بنایا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس بات کی گواہی فرشتے اور اہل علم نے بھی دی ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرنے سے علماء کی عظمت و فضیلت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تحت 10 بہت ہی قیمتی نکات اور علمی پہلو پر روشنی ڈالی ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے توحید کے اس بات کے لیے اپنے بندوں میں صرف علماء کا ہی انتخاب کیا ہے، اور یہ یقیناً ان کی رفعت شان کی بین دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، ساری مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اس کی ذات اتنی عظیم ہے، اس کے باوجود اللہ نے تذکرہ میں اپنی گواہی کو اہل علم کی گواہی سے ملایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اپنے رب کی نگاہ میں کس قدر عظیم ہیں۔ نمبر 3، ان کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی سے جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہے، وہ محض اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، ان سے معصیت کے صدور کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے جس کی گواہی کا تذکرہ ایسی منزہ مخلوق کی گواہی کے ساتھ کیا جائے اس کے مرتبے کا کیا کہنا۔ نمبر 4، اس آیت مبارکہ سے علماء کی فضیلت کا ایک اہم پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شرافت اور ان کی عدالت پر مہر ثبت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسد کردار کے حاملین کو گواہ نہیں بنا سکتے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواہ البیہقی۔ اس علم شرعی کے حاملین اور وارثین سلیم الفطرت اور سلیم الطبع علماء ہیں جو علم دین کو سرکشوں کی تحریف، باطل پرستوں کی جعل سازی اور جاہلوں کی حیلہ سازی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اولو العلم یعنی علم والے سے تعبیر کیا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی پہچان علم سے ہی ہے، وہ اہل علم اور صاحب علم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے علم کو کسی سے ادھار لے رکھا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کے وارثین اور حاملین علم شرع متین بنا کر دنیا کا افضل ترین طبقہ بنا دیا۔ سچ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے توحید پر سب سے پہلے خود اپنی گواہی پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے گواہی کے لیے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق کا انتخاب کیا، اور وہ فرشتے اور اہل علم ہیں۔ بلا ریب علماء کی فضیلت اور ان کی اہمیت و شرافت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ نمبر 7، اللہ رب العالمین جو نہایت ہی عظیم ہے، اس نے دنیا کی سب سے عظیم شے یعنی توحید باری تعالیٰ پر جن کو گواہ بنایا ہے، ان کی عظمت میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے علم شرعی کے علم برداروں کی قسمت پہ نازا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ علماء کی شہادت کو منکرین و کفار کے خلاف دلیل و حجت قرار دے رہے ہیں۔ اس سے ان کی اعلیٰ مرتبت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت پر وہ بمنزلہ اللہ کے دلائل و براہین کے ہیں۔ نمبر 9، اللہ رب العالمین نے صرف اسی امر میں اپنی گواہی کو علماء کی گواہی سے ملایا ہے۔ اس معاملے میں علماء کی گواہی کی اللہ کی گواہی سے گہری وابستگی کا علم ہوتا ہے۔
گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار و اثبات علماء کی زبانی کرایا ہے تاکہ دنیا میں توحید کی تبلیغ عام ہو جائے، شرک کا قلع کما ہو اور بندے اپنے رب کی توحید پر صدق دل سے ایمان لے آئے۔ نمبر 10، اللہ رب العالمین نے توحید پر علماء کی گواہی کا ذکر کر کے اپنے بندوں کے درمیان ان کو بحیثیت توحید کے علم بردار ثابت کیا ہے اور دین اسلام کے مؤید اور حمایتی گردانا ہے۔ جب علماء توحید کی تبلیغ اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا کام کرے تو یہ بندوں پر اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ علماء کی کوششوں سے جو لوگ بھی راہ ہدایت اپنائیں گے ان کو اللہ کے یہاں بے شمار اجر و ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ ہی علماء کو بھی اجر جزیل اور ثواب کثیر سے نوازا جائے گا۔ اس 10ویں پہلو سے بھی علماء کی عظمت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کی روشنی میں علماء کے مقام و مرتبے کے یہ 10 پہلو ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اہل علم رب العالمین کے محبوب اور خواص ہیں اور دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں ان کے نصیب میں آتی ہیں بشرطے کہ وہ علم شرعی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ علم اور علماء کے مقام و مرتبے کو جاننے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔